پڑھتے. کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کہ عمر بھر انہوں نے نماز پڑھی ہی نہیں سوائے نماز جنازہ کے. نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، میلاد منانے کا مطلب یہ نہیں کہ بے نمازی بن جاؤ، بس اس سال میلاد منایا اور پھر اگلے سال میلاد منانے کے لیے آ جاؤ. ارے عشق مصطفیٰ اس طرح پورا نہیں ہوتا. ہمیں میلادی بھی ہونا چاہیے اور 5 وقت کا نمازی بھی ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یاد رکھو اس جملے کو، جو نبی میلاد منانے والے غلاموں سے خوش ہوتے ہیں وہی نبی 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے غلاموں سے بھی خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تکبیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہم امام مسجد ہیں، ہم نماز پڑھاتے ہیں. 200 گھر محلے میں ہوتا ہے، لیکن جب 5 وقت کی نماز ہوتی ہے 2 سے 4 افراد نماز پہ حاضر ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے. کیا میلاد منانے کا یہی ہمارا ٹارگٹ تھا؟ کیا ہم نے اس لیے میلادی بنے تھے؟ کیا اس لیے ہم نے محفلیں نعتیں بڑی بڑی کروائیں؟ کیا اس لیے ہم نے جلسے بڑے بڑے کروائے کہ ہم شریعت مصطفیٰ سے دور ہو جائیں؟ ارے نبی پاک کے صحابی کی ایک نماز رہ گئی، وہ انہوں نے رونا شروع کر دیا. ہماری ساری رہ جاتی ہیں، ہم دس سے مس نہیں ہوتے. آج اس میلاد النبی کی مجلس میں وعدہ کر کے جاؤ، یا رسول اللہ آپ کے نوکر نے ہمیں بتایا ہے کہ نماز ہمارے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، میلاد تو ہم سال کے بعد مناتے ہیں. اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں تو 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ میلاد سبحان اللہ. اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ ہے، میں اسی پر ختم کر دوں گا اور بات نہیں کروں گا. نماز پڑھا کرو، یہ 5 وقت کا میلاد ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے احیاء العلوم کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں، ارشاد فرمائے، جب آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر جو حالت اختیار کرتا ہے، ارشاد فرمائے اگر تم اس پہ غور کرو تو کبھی نماز نہ چھوڑو. سبحان اللہ. جو آدمی نماز ادا کرتا ہے اور نماز کے اندر جو حالت اختیار کر جاتا ہے، جس کنڈیشن میں نمازی آ جاتا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میری حرکات و سکنات سے ہو کیا رہا ہے تو آدمی کبھی نماز قضا نہیں کر سکتا. میری آخری بات ہے، اس کو محبت سے سن لینا. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، جب آدمی نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے تو یہ الف کی شکل اختیار کر جاتا ہے. ارشاد فرمایا، جب آدمی قیام میں ہوتا ہے یہ الف کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور جب رکوع میں آتا ہے تو یہ ہا کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو یہ میم کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور جب یہ التحیات میں بیٹھتا ہے تو دال کی شکل اختیار کر جاتا ہے. فرمایا قیام سے لے کر قعدہ تک تم اس میں احمد کا نقشہ پیش کر رہے ہو. یہ نبی پاک کا نام اس میں احمد بنتا ہے. جب قیام کرتے ہو تو الف کی شکل نمازی اختیار کر جاتا ہے، جب رکوع میں آتا ہے تو ہا کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جب سجدے میں آتا ہے تو میم کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور جب قعدہ کرتا ہے تو دال کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو سال کے بعد میلاد منانا یہ بھی افضل و اعلیٰ ہے. اور کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہمارے محلے کے سارے لوگ نمازی بن جائیں تو 5 دفعہ دن رات میں اذکار کریں. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اللہ کریم ہمیں میلاد النبی منانے کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی شریعت کو زندہ کرنے کی توفیق فرمائے. اور ہم جس امام کے پیروکار ہیں، امیر المجاہدین حضرت قبلہ حافظ شیخ الحدیث و تفسیر خادم حسین رضوی صاحب تو وہ تھے، خدا کی عزت کی قسم فیض آباد کے دھرنے میں اتنی سخت سردی کے موقع پر بھی آپ نے کوئی نماز قضا نہیں. سبحان اللہ. آپ نے نوجوانوں سے ارشاد فرمایا، بچیوں نماز پڑھیا، سبحان اللہ. نماز نہ چھوڑا کرو. لوگ کیا کہیں گے کہ ادھر عشق رسول کا دعویٰ ہے، لبیک یا رسول اللہ کا دعویٰ ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لیکن رسول اللہ کا غلام نماز پہ حاضر کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. جمعہ پہ حاضر کیوں نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، ہم ہر دین کے ہر محاذ پر لبیک یا رسول اللہ ہے. یا رسول اللہ، ہم میلاد میں بھی حاضر ہیں، 5 وقت کی نماز پر بھی حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.